نبی کے کہنے پر حساب کتاب کے دن کو بھی مان لیا۔ جب نبی کے کہنے پر جنت کو مان سکتے ہو تو اسی نبی کے کہنے پر اس میدان کو جنت کا باغ کیوں نہیں مان سکتے ہو؟ تو ہم کہاں بیٹھے ہیں؟ جنت کے باغ میں بیٹھے ہیں، تو پھر اس کا ادب بھی ہونا چاہیے نا۔ جنت کے باغ میں بیٹھے ہیں تو اس کا احترام بھی ہونا چاہیے۔ اب میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، صحابہ اکرام کو جنت کے باغ کا پتہ چل گیا تو صحابہ اکرام عرض کرتے، آقا وہاں میوے کون سے ملیں گے کھانے کو؟ یعنی جنت کے باغ میں بیٹھے تو میوہ کون سا؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ذکر کی محفل میں بیٹھ کر سبحان اللہ کہنا، ماشاء اللہ کہنا، اللہ اکبر کہنا، یہ گویا جنت کے باغ میں بیٹھ کر جنت کا میوہ کھانے کی طرح سے۔ تو اللہ نے جنت کے باغ میں بٹھایا ہے، اب یہاں بیٹھ کر جس سے جتنا ہو سکے جنت کا میوہ کھا کر جائیں گے، کہیں انشاءاللہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اب ایک بات اور عرض کروں گا، جب اللہ کے ذکر کی برکت سے زمین کا حصہ جنت کا باغ بن سکتا ہے، اگر اپنے گھروں میں بھی ہر مسلمان اللہ کے ذکر کی عادت بنا لے، اللہ ہر مسلمان کے گھر کو بھی جنت کا باغ بنا دے گا۔ اور جب گھر جنت کا باغ بنے گا تو گھر میں نحوست نہیں ہوگی، گھر میں اللہ کی رحمت کا نزول ہوگا۔ جب گھر ذکر کی برکت سے جنت کا باغ بنے گا تو بھائی بھائی میں جھگڑے نہیں ہوں گے، اللہ دلوں میں محبت پیدا کرے گا۔ جب ذکر کی برکت سے ہمارے گھر جنت کا باغ بنیں گے تو بیوی شوہر کا حق ادا کرتی نظر آئے گی، شوہر بیوی کا حق ادا کرتا نظر آئے گا، اولاد ماں باپ کا احترام کرتی بھی نظر آئے گی۔ جب گھروں میں ذکر کی برکتوں سے اللہ گھر کو جنت کا باغ بنائے گا تو گھر میں مصیبت نہیں ہوگی، اللہ گھر میں برکت کا نزول فرمائے گا۔ تو ہمیں میدانوں میں ہی ذکر نہیں کرنا، گھروں میں بھی اللہ کے ذکر کی عادت ڈالنی ہے کہ انشاءاللہ۔ اب ایک اور بات بتاؤں، میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، جنت کے باغ میں بیٹھے علماء بھی موجود ہیں، کوئی فتویٰ نہ لگائے، ایک بات محبت کی عرض کرتا ہوں، قیامت کے دن جب حساب کتاب مکمل ہوگا، جہنمیوں کو جہنم میں جھونک دیا جائے گا اور جنتیوں کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ کہ سبحان اللہ، جنتیوں کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ پھر فرمایا گیا جن کے سینے میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا، ایسے جہنمیوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، بہت خوب۔ کیسے ہوں گے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے صدقے ان جہنمیوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ یہ تو آتا ہے کتابوں میں کہ بہت سے جہنمی جہنم سے نکال کر حضور کی شفاعت کے صدقے یا سینے میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا، اس کی وجہ سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ لیکن جو جنتی ایک بار جنت میں چلا گیا پھر اسے جنت سے نکالا نہیں جائے گا۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، ارے یہ تو ممکن ہے کہ کسی جہنمی کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا جائے، لیکن یہ کبھی نہیں ہوگا کہ کسی جنتی کو جنت میں جانے کے بعد جنت سے نکال کر جہنم میں ڈالا جائے۔ تو اب اس سے یہ بات معلوم ہو گئی، جب میرے کریم نے ہمیں جیتے جی زمین پر جنت کے باغ میں بیٹھنے کا موقع دے دیا ہے، تو جس رب نے محبوب کے صدقے زمین پر جنت کے باغ میں بٹھا دیا، اب مرنے کے بعد میرا کریم ہمیں جنت سے نہیں نکالے گا، ہم جیسے ہی مریں گے اللہ ہمیں جنت میں داخل فرمائے گا۔ اے ہے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ اسی طرح ایک بات اور یاد رکھیں، اب جنت کے باغ میں بیٹھے ہو، اے میری قوم کے جوانوں، یہاں سے اٹھنے سے پہلے طے کر لینا جنت کے باغ سے ہو کر آ رہے ہیں، بے شک اب جہنم میں جانے والا کام نہیں کریں گے، کہ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ ورنہ جنت کے باغ سے بیٹھ کر نکلا اور پھر چلا جہنم کے راستے پر، تو بتائیے اسے جہنم سے کوئی بچا سکتا ہے؟ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم جہنم میں گرنا چاہتے ہو
میں تمہاری کمر پکڑ پکڑ کر تمہیں بچاتا ہوں. آپ جانتے ہیں اگلے مہینے میں ایک ایسی رات آتی جسے ہم اور آپ شب برات کہتے ہیں, نجات کی رات, آزادی کی رات. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اس رات اللہ تعالی قبیلے بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے. اور علماء کیا فرماتے ہیں؟ جہنم سے آزاد کس کو کرتا ہے اللہ؟ صوفیاء کو نہیں, اولیاء کو نہیں, تہجد گزاروں کو نہیں, خوف خدا میں رونے والوں کو نہیں. ارے وہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کو جہنم سے آزاد نہیں کیا جاتا ہے, وہ تو آلریڈی جنتی ہوتے ہیں. فرمایا گیا کہ وہ لوگ جن پر گناہوں کی وجہ سے جہنم واجب ہو گئی ہو, اللہ ایسے جہنمیوں کو اس رات جہنم سے آزاد کر دیتا ہے. اے ہے سبحان اللہ سبحان اللہ. چلا ہماری اور آپ کی بات ہو رہی ہے, اولیاء صوفیاء کی بات نہیں ہو رہی, ہماری بات ہو رہی ہے. اب بتائیے شب برات میں اللہ نے ہم جیسے گناہگار کو معاف کر دیا, لیکن دوسرے دن اٹھنے کے بعد پھر ہم وہی گناہوں کے کام کر رہے ہیں, پھر وہی جہنم کے کام کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمارے جہنم سے نجات کا سامان کیا, لیکن صبح اٹھنے کے بعد پھر ہم نے جہنم ہی کا کام کیا. تو بتائیے پھر جہنم سے ہمیں کوئی بچا سکتا ہے؟ اور ہمارا حال یہی ہے کہ نہیں ہے؟ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں, میں علماء کی موجودگی میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں. پچھلے 2-2.5 سال کا عرصہ جو ہماری آنکھوں کے سامنے سے گزرا ہے, جسے پینڈیمک کہتے ہیں, جسے کورونا کال کہتے ہیں, آپ بتائیے ان 2-2.5 سالوں میں ہم نے اور آپ نے, ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں نے وہ ساری چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھیں جو ہم سے پہلے بوڑھے بزرگوں نے سوچا بھی نہیں تھا. بتائیے غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں میں؟ کبھی آپ نے سوچا تھا ہمارے شہر کی مسجد میں تالا ہوگا, لوگ نماز جمعہ ادا کرنے نہیں جا سکیں گے, گورنمنٹ کی طرف سے پابندی ہوگی؟ آپ نے کبھی سوچا تھا کہ مارکیٹ, فلائٹ, بسیں, ٹرین, اسپتال یہ سب کے سب لاک ڈاؤن کی وجہ سے بند ہوں گے؟ آپ نے کبھی سوچا تھا؟ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں, ایک اندیکھا, انچھوا, انجانا دشمن جسے کورونا وائرس کہتے ہیں, چائنا سے چلا, ہمارے ملک تک نہیں پہنچا, ہمارے شہر تک پہنچ گیا, ہمارے گاؤں تک پہنچ گیا, ہماری گلی تک پہنچ گیا, ہمارے گھر تک پہنچ گیا. آپ بتائیے ان 2-2.5 سالوں میں ہم نے کورونا کی وجہ سے کیا کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے؟ ارے کروڑوں لوگ اس وائرس کی چپیٹ میں آئے ہیں اور لاکھوں لوگ اس کی وجہ سے موت کے گھاٹ اتر گئے ہیں. میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں, وہ انسان جو بڑھاپے کی وجہ سے, وہ انسان جو بی پی اور شوگر کی وجہ سے, وہ انسان جو بلڈ پریشر اور ٹی بی کی وجہ سے, وہ انسان جو ہارٹ کے پرابلم کی وجہ سے اپنے گھر کے اندر کمرے میں قید کر کے اپنے آپ کو بیٹھا تھا کہ میں باہر نہیں نکلوں گا ورنہ مجھے کورونا ہو جائے گا. آپ بتائیے ایسے لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو کورونا کے ڈر سے کمروں میں قید کر لیا تھا, کمرے میں بیٹھے بیٹھے ان کو کورونا ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ جی بتائیے ہے کہ نہیں؟ یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں, ہم میں سے ہر کسی کا کوئی نہ کوئی دنیا سے رخصت ہوا ہوگا. آپ کے خاندان کے افراد, آپ کے اپنے فیملی ممبر, ہو سکتا ہے کہ آپ کا دوست, آپ کا پڑوسی, آپ کا رشتہ دار. بتائیے یہاں کوئی ایک ہے جو کہے میرے جان پہچان میں, میرے گاؤں میں, میرے خاندان میں کورونا کی وجہ سے کسی کا انتقال نہیں ہوا؟ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں, کروڑوں لوگ اس وائرس کی زد میں آئے ہیں اور لاکھوں لوگ موت کے گھاٹ اتر گئے ہیں, اور حالات ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا. کورونا وائرس کے دور میں ہمارے شہر کی مسجد ہی پر تالا نہیں تھا بلکہ طواف کعبہ سے بھی روک دیا گیا تھا, حجر اسود کے بوسہ لینے پر پابندی لگا دی گئی تھی, حج عمرے پر پابندی لگا دی گئی تھی.
تھی، مسجد حرام میں داخلے سے منع کر دیا گیا تھا۔ حضور کی مسجد نبوی شریف آپ دیکھیں جہاں 24 گھنٹے غلاموں کا تانتا لگا رہتا ہے، وہاں بھی پابندی لگا دی گئی تھی، کوئی آ جا نہیں سکتا تھا۔ یہ سارے مناظر ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں۔ میرے پیارے آقا کے پیاروں، ہمارے واٹس ایپ پر ایک دن میں کتنے لوگوں کے موت کی خبر آتی تھی آپ ذرا بتائیے، کتنے لوگوں کی بیماری کی خبر آتی تھی آپ ذرا بتائیے۔ ایک باپ اگر کورونا کی وجہ سے مرا ہے، اس کے 4 جوان بیٹے تھے، جی 4 جوان بیٹے مل کر بھی اپنے باپ کے جنازے کو کاندھا نہیں دے سکے۔ بالکل حق ہے۔ میں بامبے جیسے شہر میں رہتا ہوں، میں وہاں کی بات کرتا ہوں۔ اسپتال میں کسی مریض کی موت ہوئی کورونا کی وجہ سے، اسپتال والے پیکٹ میں پیک کر کے اس کی میت کو قبرستان لاتے تھے۔ نہ گھر والے چہرہ دیکھ سکتے ہیں، نہ میت کو غسل دے سکتے ہیں، نہ اس کو کفن پہنا سکتے ہیں، نہ نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں۔ میت کو پیکٹ میں پیک کر کے اسپتال سے لایا جاتا تھا اور قبر میں اتارا نہیں جاتا تھا، قبر میں اٹھا کر پھینک دیا جاتا تھا۔ آپ نے سوشل میڈیا پر ایسے مناظر دیکھے ہوں گے۔ اے سرکار مدینہ کے پیاروانو، 68 سال کا بوڑھا باپ روتا رہ گیا، 32 سال کا جوان بیٹا دنیا سے چلا گیا، ماں روتی بلکتی رہ گئی، اپنے بیٹے کا چہرہ نہیں دیکھ سکی ہے۔ نہ جانے کتنی بچیاں بیوہ ہو گئی، نہ جانے کتنے بچے یتیم ہو گئے، نہ جانے کتنوں کے سہاگ اجڑ گئے، نہ جانے کتنوں کے بڑھاپے کی لاٹھی جاتی رہی۔ آپ بتائیے، یہ سب کچھ ہم نے کورونا کال میں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہیں۔ ان حالات سے بچا کر ہم صحیح سلامت یہاں تک پہنچے ہیں۔ اب میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں، مجمع میں بیٹھا ہر نوجوان غور کرے، ہر نوجوان سوچے اور جواب دے، اگر کورونا وائرس کے دور سے نکل کر ہم یہاں تک پہنچے ہیں، ہم کل بھی زندہ تھے، صحت مند تھے، آج بھی زندہ اور صحت مند ہیں، آخر کس کی وجہ سے ہیں؟ ہم کیا لاک ڈاؤن کی وجہ سے زندہ ہیں؟ ہم کیا ماسک کی وجہ سے زندہ ہیں؟ ہم کیا سوشل ڈسٹینسنگ کی وجہ سے زندہ ہیں؟ ہم کیا ویکسین کی وجہ سے زندہ ہیں؟ ہم کیا ڈولو گولی کی وجہ سے زندہ ہیں؟ ہم کیا WHO کی وجہ سے زندہ ہیں؟ ہم کیا گورنمنٹ کی پالیسیز کی وجہ سے زندہ ہیں؟ ہم آخر کل بھی زندہ تھے اور آج بھی زندہ ہیں، تو آخر یہ زندگی ہمیں دی کس نے ہے؟ اے مسلمانوں، ماننا پڑے گا، زندگی اور موت پر میرے رب کے سوا دوسرا کوئی قدرت نہیں رکھتا۔ اگر ہم کل بھی زندہ تھے اور کورونا کال سے بچا کر صحیح سلامت یہاں پہنچے ہیں، تو کسی اور کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ اللہ نے ہماری حفاظت کی ہے، اللہ نے ہم کو زندگی دی ہے۔ اب بتائیے، جس رب نے 2-2.5 سال کے عرصے میں اس بیماری سے ہماری اور آپ کی حفاظت کی، اس وائرس سے جس نے ہماری حفاظت کی، آج بھی کیا وقت نہیں آیا ہے اپنے اس رب کی بارگاہ میں رجوع کر لیں، اپنے اس رب سے صلح کر لیں، اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کر لیں۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، جب تک لاک ڈاؤن کی وجہ سے مسجد پر تالا تھا، نوجوان کہتا تھا حضرت پتہ نہیں مسجد کب کھلے گی، اب تو بسیں بھی شروع ہو گئی، مسجد کب کھلے گی، اب تو بازار بھی کھل گئے، مسجد کب کھلے گی، اب تو تھیٹر بھی کھل گئے، مسجد کب کھلے گی، اب تو ہوٹل بھی کھل گئے، مسجد کب کھلے گی، اب تو فلائٹیں بھی جانے آنے لگی، مسجد کب کھلے گی۔ جب تک لاک ڈاؤن کی وجہ سے مسجد بند تھی، مسلمان نوجوان پریشان تھا، مسجد کب کھلے گی، مسجد کب کھلے گی۔ ہم نے سوچا شاید ممکن ہے کہ توبہ کر لی ہو سکتا ہے کہ دل میں نماز کی محبت پیدا ہو گئی ہو سکتا ہے موت کو قریب سے دیکھنے کے بعد سدھر گیا ہو۔ لیکن میرے پیارے آقا کے پیروانوں، ہم نے دیکھا مسجد تو کھل گئی، لیکن وہ جوان فجر میں نظر نہیں آیا، ظہر میں نظر نہیں آیا، عصر میں نظر نہیں آیا۔ ارے جب تک مسجد پر پہرا تھا لاک ڈاؤن کی وجہ سے، پریشان تھا مسجد کب کھلے گی، لیکن جب مسجدیں کھل گئی تو سوائے جمعہ کی 2 رکعت کے لیے ہفتے میں کبھی وہ مسجد کا رخ تک نہیں کرتا، کبھی پلٹ کر اللہ کے گھر کی طرف نہیں آتا۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، یہ ساری چیزیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں۔ اگر آج بھی توبہ نہیں کریں گے، آج بھی ہوش کے ناخن نہیں لیں گے، تو یاد رکھنا آج بچ گئے ہو، کل بھی بچے رہو گے۔ اس کی
کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اس لیے مسلمانوں آج کی اس محفل پاک سے آپ تمام سے کہنا چاہوں گا، آپ کانوں کے چسکے کے لیے تو نہیں آئے ہو، آپ تفریح کے لیے تو نہیں آئے ہو، آپ مجمع دیکھنے کے لیے تو نہیں آئے ہو، اگر کچھ واقعی دین کی باتیں سیکھنے کے لیے آئے ہو تو میں آپ تمام سے یہ گزارش کروں گا، ادب کے ساتھ اس محفل سے پلٹ کر اپنے گھر جانے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لینا اور یہ طے کر کے جانا، اے اللہ گیا تھا تو دامن گناہوں سے داغدار تھا، لیکن جب پلٹا ہوں تو مولا میں توبہ کر کے پلٹا ہوں۔ اے اللہ جب میں گیا تھا میں بے نمازی تھا، میں فجر میں سوئے پڑے رہتا تھا، لیکن مولا جب پلٹ کر آیا ہوں، دینداروں کا چہرہ دیکھ کر آیا ہوں، دینداروں کی محفل سے ہو کر آیا ہوں، جنت کے باغ سے نکل کر آیا ہوں، اے اللہ وعدہ کرتا ہوں اب دنیا یہاں کی واہ ہو جائے ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر قضا نہیں کروں گا۔ بتاؤ وعدہ کرتے ہو انشاءاللہ؟ انشاءاللہ، ہاتھ اڑا کر انشاءاللہ۔ میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں، یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں مجھے آپ بتائیں، اب آپ مجھے جواب دیں، ہم جتنے بیٹھے ہیں ہم حسینی لوگ ہیں کہ یزیدی لوگ ہیں؟ جی حسینی ہے نا؟ ایک بار پھر سوچ لو، ہم حسینی ہیں کہ یزیدی؟ اب بتاؤ فجر میں نماز قضا کرنا کس کا کام ہے؟ حسین کا؟ جی پھر حسینی کیوں کر رہا ہے نماز قضا؟ روزانہ چہرے سے داڑھی منڈا کر نالیوں میں پھینک، کیا بات ہے حضرت، بہت خوب۔ حسین کا کام ہے کہ یزید کا؟ جی اب جواب نہیں بن رہا ہے آپ سے۔ ناچ گانے سننا حسین کا کام ہے کہ یزید کا؟ یزید کا۔ یہ سب جانتے تو ہو نا، کوئی نئی بات تو نہیں ہے۔ پھر کیسے گانے سنتے ہو؟ موبائل میں 2-2 4-4 8-8 جی بی گانے کیسے ڈاؤن لوڈ کر کے رکھے؟ اللہ۔ نچنیوں گویوں کے چینلز کیسے آپ نے سبسکرائب کر رکھے؟ ٹک ٹاک پر دن رات گندے گندے ٹک ٹاکرز کو کیوں فالو کرتے ہو؟ اگر جانتے ہو کہ یہ کام حسین کا نہیں، ارے مسلمانوں، حسین ایک یزید حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا بیٹا ہو کر، صحابی رسول کا بیٹا ہو کر خلیفہ بننے کی خواہش رکھتا تھا، داڑھی منڈاتا تھا، شراب پیتا تھا، جوا کھیلتا تھا، ناچ گانوں کا شوقین تھا۔ ایک تھا امام حسین نے اسے برداشت نہ کیا، اس کے مقابلے میں کربلا کے میدان میں آ گئے اور 6 ماہ کے لگتے جگر کو بھی کٹا کر بتا دیا، حسین سب کچھ لٹانا تو گوارا کر سکتا ہے، نبی کی شریعت کے خلاف کوئی عمل کرے حسین اسے دیکھنا گوارا نہیں کر سکتا۔